السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور ملکہ سبا کے سلسلہ میں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فوج کے پرندہ دستہ پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہود ہود نامی پرندہ موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً نوٹس لیا کہ اگر وہ بلا عذر غیر حاضر ہوا ہے تو سزا کا مستحق، لیکن کچھ ہی دیر میں ہود ہود آ پہنچا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس سے آپ تک آپ بھی واقف نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے سبا نامی علاقہ میں ایک عورت کو دیکھا ہے جو وہاں کی حکمراں ہے۔ اس کی دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے اور اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت شاہی بھی ہے۔ اور اس کے قوم اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری اس خبر کی تحقیق کرتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تم ایک خط لے کر جاؤ، اس کے پاس ڈال دو اور اس کے پاس سے ہٹ کر دیکھو کہ وہ اپنے درباریوں سے کیا مشورہ کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ کے طلبگار ہوئی۔ اہل دربار نے کہا، ہم لوگ طاقتور اور جنگجو ہیں، اگر آپ جنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی حاضر ہے، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی علاقہ میں غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اسے تہس نہس کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس لیے ہم پہلے کچھ تحائف بھیج کر آزمائش کرتے ہیں۔ غالباً ملکہ سبا اس کے ذریعہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ شخص مال اور دولت کا حارث ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ اگر یہ مال اور دولت کا لالچی ہے تو کچھ لے دے کر معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ تحائف پہنچے تو چونکہ آپ کا مقصد ملکہ اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دینا تھا، اس لیے آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور فرمایا، اللہ نے مجھ کو تم سے بہتر چیز عطا فرمائی ہے، اور اگر وہ ہماری دعوت کو قبول نہ کرے تو پھر ہمیں فوجی کارروائی کرنی پڑے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے جناتی ارکان سے دریافت فرمایا کہ ملکہ سبا یہاں کے لیے رخت سفر باندھ چکی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت شاہی لے کر یہاں آ جائے؟ ایک شخص نے کہا، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں اسے لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، مجھے اتنی دیر بھی نہ لگے گی، میں پلک جھکتے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اشارہ پا کر اس دوسرے شخص نے فوراً ہی ملکہ سبا کا تخت شاہی سامنے رکھ دیا۔ یہ موقع تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس طاقت پر ناز کرتے، لیکن میرے پیارے دوستو، آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اشارہ فرمایا کہ یہ موقع انسان کے امتحان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کامیابی پر مغرور و نازا ہو جاتا ہے یا خدا کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے امتحان کے لیے حکم دیا کہ تخت شاہی میں تھوڑی بہت تبدیلی لے آئی جائے، دیکھا جائے کہ ملکہ اپنے اس تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ اب ملکہ سبا دربار سلیمان میں پہنچتی اور حیرات کی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ اس کا تخت شاہی یہاں رکھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟
کہنے لگے گویا اے وہی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار کا ایک اور عجوبہ دکھایا کہ ملکہ کو محل میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ محل کے صحن میں خوبصورت شیشہ کاری کی گئی تھی اور نیچے پانی کا حوض بنایا گیا تھا۔ ایک کام اس صفائی سے ہوا تھا کہ ملکہ کو ذرا بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ صاف و شفاف پانی پر شیشہ کی چھت ڈالی دی گئی ہے۔ اس نے گہرا پانی سمجھ کر کپڑے کچھ اوپر اٹھائے اور قدم رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوکا، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیش محل ہے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے یہاں عیش و عشرت کے جو نقشے سجائے جاتے تھے، وہ فن تعمیر کے جن نزاکتوں کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، ملکہ سبا ان سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ صرف انسانی ہاتھوں کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو ان کے تابع کر دیا ہے جس کے ذریعہ تعمیری حسن و جمال کا یہ شاہکار وجود میں آیا ہے۔ اب تک اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بادشاہ کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے نبوات کو بھی سمجھ لیا اور بے ساختہ بول پڑی کہ اب تک جو میں کفر و شرک میں مبتلا رہی، یہ میرا اپنے آپ کے ساتھ ظلم تھا، اور آپ میں خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اسی پر اپنا موضوع کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔